السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ برائی کے خلاف جہاد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اس لیے کہ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں آفات اور شر کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے، واعظ و نصیحت کرتے، خدا اور آخرت کی فکر دلاتے، لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے لگتے، گویا انہوں نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں میں باہمی دشمنی پیدا کر دی، اور پھر ان کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کرائی، اور یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے تم بلائی کی ترویج اور برائی کی روک تھام کا فریضہ انجام دو، ظالموں کو اور باطل پر چلنے والوں کو روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی سزا دے گا جو تم سے پہلے لوگوں کو ملی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کر دے گا اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے۔ ابو داؤد ترمذی۔ اسلام میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو کچھ انسانی زندگی میں مشکلات اور تکالیف پیش آ سکتی ہے وہ انسان کے اپنے گناہوں اور برائیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی انسانوں کو اس کائنات میں جو مصائب درپیش ہوتے ہیں وہ کسی اور کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یوں انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو پہلے سے گزر چکی ہے ایسے اہل خیر موجود ہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فروانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو۔ بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہے گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تمہارا رب کی رحمت ہے۔ سورۃ ہود۔ گناہوں کی کثرت سے فرد ہی نہیں افراد بھی متاثر ہوتے ہیں، یوں ایستا ایستا آخر کار پورا معاشرہ اس برائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ لوگ گناہوں سے مانوس ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے یعنی گناہ کی ضروریات زندگی میں شامل کر کے اسے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت سے افراد یا معاشرہ تو رہے ایک طرف، زمین کے جس ٹکڑے پر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس ٹکڑے پر بھی کسی نہ کسی حوالے سے گناہوں کی بوجھ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج اجتماعی طور پر
اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنا محاسبہ کریں اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے سوچ بچار کریں جو قیمتی بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔